الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اکابر و اسلاف کی قربانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کتنی قربانیاں پیش کی، کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں کیا رول ادا کیا اور کیا کردار ادا کیا۔ حضرات سامعین، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، بلکہ ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں، حصے دار ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابر و اسلاف نے اپنا خون پسینہ بہایا، تب جا کر کے ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ 1901 میں انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے اور دھیرے دھیرے پورے ملک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑنا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا شروع کر دیا۔ تو ٹیپو سلطان اس وقت میدان میں آئے۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ کو واقف کرا دینا چاہتا ہوں مختصر طور پر کہ ٹیپو سلطان اس وقت میدان میں آئے اور انہوں نے 4 لڑائیاں لڑی، اور میر صادق جو ان کا سپہ سالار تھا ان کے ساتھ غداری کی، اور ٹیپو سلطان لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سرزمین میسور میں ٹیپو سلطان نے ایک جامع مسجد بنوائی اور اس میں اعلان کر دیا کہ اس میں وہی شخص نماز پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں۔ صاحب ترتیب وہ شخص ہے جس کی 5 نمازیں اکٹھے قضا نہ ہوئی۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کوئی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ ٹیپو سلطان آگے بڑھے اور کہا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے میری 5 نمازیں اکٹھے قضا نہیں ہوئی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اپنے دور کے سب سے بڑے ولی تھے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بھی ان کا رول اور ان کا کردار ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اپنے خطاب میں فرما رہے تھے، اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ امداد اللہ تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے؟ تو میں کہوں گا اللہ اپنے عرش کے سائے میں ایک مصلی کی جگہ دے دے، میں نماز پڑھتا رہوں، یہی میری خواہش ہے، اور میری خواہش کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات سامعین، برطانیہ نے اپنے ایک وفد کو ملک ہندوستان میں بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ انگریز کیسے وہاں کامیاب ہو سکتے ہیں، انگریزوں کی حکومت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو اس برطانیہ کے ایک وفد نے جس کو بھیجا تو اس نے نوٹس بھیجا، اس نے ایک رپورٹ بھیجی کہ جب تک ملک ہندوستان میں قرآن کریم موجود ہے، جب تک ملک ہندوستان میں علماء کرام موجود ہے، جب تک ہندوستان میں حفاظ کرام موجود ہے، تب تک انگریز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرات سامعین، چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی لاشیں لٹک رہی تھیں، اور 1857 کی سب سے المناک لڑائی 1857 کی ہے کہ انگریز کہتے تھے اگر تم یہ کہہ دو کہ 1857 کی لڑائی میں تم شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن علماء کرام نے اپنی جان گنوانا پیش کر دیا، لیکن وہ انگریزوں کے سامنے نہیں جھکے۔ 40 علماء کرام کو چلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنی جان گوارا کر لیے، لیکن انگریزوں کے سامنے نہیں جھکے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔